كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ معزز سامعین، اکثر جنازوں میں حاضری کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ جنازے سے قبل گرامی قدر والد محترم حضرت اقدس مفتی نذیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ چند باتیں عرض کیا کرتے تھے جو جنازے سے متعلق اور نماز جنازہ سے متعلق ہوا کرتی تھیں، اور بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، چونکہ موت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم جس بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ پیغام اور میسج دیتا ہے کہ آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے۔ جب ہم جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں، ایسے بوڑھے ہیں، ایسے طویل العمر حضرات ہیں کہ جن کو اب تک کے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم۔ وہ فقط رشتہ داری میں، دوستی نبھانے میں اور میت کے ساتھ اس وجہ سے چلے آتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم جنازے میں شرکت نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مٹی دینے بھی نہیں گیا اور آخری رسومات میں شرکت نہیں کی۔ جنازہ دراصل یہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو اچھے کاموں کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور شیطان اس کو برے عمل کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے اور اس کو ورغلاتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ شیطان اپنی راہ لے لیتا ہے، چونکہ اب مرنے کے بعد اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہ اسے بہکا نہیں سکتا ہے۔ لہذا جب شیطان ہمیں بہکانا چھوڑ دیتا ہے، ہمیں دھوکہ دینا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت ہم انسان دھوکہ دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر کہ جب ہمارا جانے والا عزیز اس دنیا سے جا چکا۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ذرا غور کریں کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں فقط اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم۔ آپ کی رشتہ داری اور دوستی کا یہی صلہ ہے کہ آج صرف آپ نیت باندھ کر کے اس کے لیے کھڑے تو ہیں لیکن اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آج اس جنازے کی باری ہے تو کل آپ کی باری ہوگی اور ایسے ہی لوگ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ مختصر سا طریقہ ہے نماز جنازہ کا، اسے ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور اپنے دوست، رشتہ دار اور متعلق کو اس کے مرنے کے بعد یہ لائن میں کھڑے ہو کر کے دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اللہ کے واسطے کہتا ہوں، اپنی مساجد کے ائمہ کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، تبلیغی جماعت کے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے اس طریقے کو سیکھیں۔ نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں، ایک قیام یعنی کھڑے ہونا، اور دوسرا تکبیرات اربعہ یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر اتنا کسی نے کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، باقی چیزیں اس میں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ نماز جنازہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، وہی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بعض لوگوں نے وجل ثناؤک کے لفظ کا اضافہ کیا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ کو آہستہ سے تکبیر کہنی ہے، اور پھر میت کے لیے دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اور آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔
یاد رہے کہ بہت سے لوگ جنازے میں تکبیر کے بعد آسمان کی جانب اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک چیز کا اور خیال رہے کہ جب جنازہ حاضر ہو مسجد میں تو بہت لمبی سنن اور نوافل کا اہتمام نہ کرے، بہت لمبی لمبی بعض حضرات دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے باہر صفوں میں لوگ انتظار کرتے ہیں، جنازے میں تاخیر کا سبب نہ بنے، یہ چیز جو ہے بہتر نہیں ہے۔ جس دن جنازہ ہو مختصر صورتوں کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کریں اور پھر جنازے میں شرکت کریں، تاخیر کا سبب بننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے اوپر کسی رنج اور غم کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ٹولیوں میں جمع ہو کر کے ہنسی مذاق اور موبائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جب قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفنا ونحن بالاثر، یہ پڑھیں، یا السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا کہنے کافی ہے۔ اور قبرستان کے اندر ذکر و اذکار توبہ استغفار کرتے رہیں، کم از کم قبرستان میں داخل ہونے کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر تمام مومن اور مومنات کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ قبرستان کے اندر جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس قبرستان کے مردے میں اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف پیدا کر دیتے ہیں، اور جتنے مردے وہاں پر دفن ہیں، جتنے لوگ وہاں پر دفن ہیں، اس کے برابر پڑھنے والے کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو قبر کے ارد گرد غیر محرم حضرات وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ عورت کی قبر کے اندر محرم حضرات ہی اترے اور غیر محرم حضرات وہاں سے ہٹ جایا کریں، یا انہیں کوئی تاکید کر دے یا یاد دلا دے۔ اور اس چیز کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ عورت کا جسم اللہ تعالیٰ نے ستر بنایا ہے، جب دنیا میں اس سے کسی نے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کفن کھل جائے، ستر کھل جائے تو دوسرے لوگوں کی نگاہیں پڑ جائے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نماز جنازہ کا طریقہ اپنی مساجد کے اماموں سے سیکھے، دیندار لوگوں سے سیکھے، تاکہ اپنے رشتہ دار اور عزیز دوست کو آخری وقت میں دھوکہ دینے والے نہ ہوں، اور کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر ہماری جنازے میں بھی لوگ سنت کے مطابق ہم کو رخصت کرنے والے ہوں، ورنہ جب ہم جیسا کریں گے ویسا ہمارے ساتھ بھی معمول ہوگا۔ یہ سوچ لیں، قبروں پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کی تیاری کر لیں گے، ابھی تو جوان ہے، دیکھا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ اور بیٹا پہلے آئے تو پھر پوتا آتا ہے، آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، کسی بھی عمر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔